السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سائنٹیفک میتھڈ، اور ہم اس کی مکمل ایکسپلینیشن اس کے سٹیپس کے ساتھ مہیا کرتے ہیں۔ لیکن اس سے ذرا پہلے دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہے: علم کی تلاش سسٹمیٹک وے کے ذریعے سائنس کہلاتی ہے۔ سسٹمیٹک وے کا مطلب ایک آرگنائزڈ پروسیس، یا دوسرے الفاظ میں سائنٹیفک میتھڈ ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ سے مراد سائنٹیفک اپروچ ہے، جسے سائنسدان اپنی ریسرچ کے لیے استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ ریسرچ فزکس کی ہو یا کیمسٹری یا پھر بیالوجی ہو یا دوسری سائنس۔ یہ سائنسدانوں کو وہ طریقہ کار بھی مہیا کرتا ہے جس سے وہ دوسرے سائنسدانوں کے کام کرنے کو بھی ویریفائی کر سکتے ہیں۔ یہاں سائنٹیفک سٹیپس کا مخصوص اوورویو دیا جا رہا ہے۔ یہ 6 سٹیپس پر مشتمل ہے، جیسے کہ آبزرویشن، ہائپوتھیسس، ایکسپیریمنٹ، تھیوری، پریڈکشن اور لا۔ یہاں آپ ان سب کو ایک ساتھ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پہلا سٹیپ آبزرویشن یا مشاہدہ ہے، جس میں ہم اپنی سینسز کا استعمال کرتے ہوئے کسی چیز یا مظہر کا بغور جائزہ لیتے ہوئے معلومات اکٹھی کرتے ہیں۔ وہ پیمائشیں جنہیں ہم انسٹرومنٹس کا استعمال کرتے ہوئے لیتے وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ مشاہدات ہمیں چیلنجنگ کوسچنز کو فارمولیٹ کرنے میں مدد دیتے، جنہیں ہم پھر ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جانتے ہیں کہ بحری جہاز پروپیلر یعنی پیچھے لگے ہوئے بڑے پنکھے کا استعمال کرتے ہوئے سمندر میں سفر کرتے ہیں۔ ہم پینگوئنز کو اپنے فلپرز کی مدد سے پانی کے اندر تیزی سے تیرتا اور آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس مشاہدے سے ہم مفروضہ بناتے ہیں کہ اگر بحری جہازوں میں بھی فلپرز لگائے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ انرجی کی بچت کرتے ہوئے زیادہ تیزی سے سمندر میں سفر کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اپنے اس مفروضے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم تجربے کا انعقاد کرتے، جس میں اشیاء کے ماڈلز کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ اس کا ننھا نمونہ کامیاب ہو جائے تو پھر اسے بڑے پیمانے پر بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ اب اسے ایک اور ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں کہ آپ کو دور کہیں آسمان پر دھواں دکھائی دیتا ہے جس کے مولکولیں فضا میں بلند ہو رہے ہیں۔ پہلی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہو۔ یہ تو ہوا مشاہدہ۔ دھواں دیکھنے کے ساتھ ہی ذہن میں آنے والے ممکنہ جوابات مفروضے یا مفروضات کہلائیں گے، جیسے کہ آگ کس سبب سے لگی۔ ہو سکتا ہے کہ شارٹ سرکٹ ہوا ہو، کسی نے جان بوجھ کے آگ لگائی ہو، یا پھر کوئی دہشت گردی کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ موقع پر پہنچ کر دیکھتے ہیں تو اصل وجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آبزرویشن اور ہائپوتھیسس کا تعلق سمجھ میں آ گیا ہو۔ مشاہدے کی بنیاد پر جمع کیے گئے ڈیٹا سے ہائپوتھیسس بنتا ہے۔ یہ کسی سوال کی ممکنہ تشریح یا اس کا جواب ہوتا ہے۔ ایک ہائپوتھیسس کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں ہوتی جب تک اسے سپورٹ کرنے کے لیے ڈیٹا موجود نہ ہو۔ اسی طرح سے ہائپوتھیسس کا بننا سائنسدانوں کو اس سے اگلے سٹیپ کے لیے تیار کرتا ہے، جو تجربہ ہے۔ ایک تجربہ ایسا آرگنائز دہرائے جانے کے قابل پروسیس ہوتا ہے جسے ہائپوتھیسس کی سچائی جاننے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے بحری جہاز کو فلپرز لگا کر چلانے والے معاملے میں دیکھا۔ چوتھا نقطہ تھیوری ہے۔ بہت ساری آبزرویشن اور ہائپوتھیسس کو ملا کر جس کی ٹیسٹنگ تصدیق کرے، یعنی کسی مظہر کی تشریح کے لیے استعمال ہونے والے براڈ رینج مشاہدات تھیوری کہلاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں سائنسی طور پر مانی جانے والی تشریح تھیوری اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ چیزیں کیوں دیے گئے پیٹرن کے لحاظ سے وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ذرا اس مثال پر غور کریں۔ فرض کریں کہ آپ کو سیب کا سبز رنگ پسند ہے۔ گھر والے آپ کو مارکیٹ سے سیب لینے کے لیے بھیجتے ہیں اور آپ بجائے سرخ کے سبز رنگ کے 2 کلو سیب خرید کر لے آتے ہیں۔ گھر میں لا کر جب آپ انہیں چکھتے ہیں تو وہ سب کھٹے نکلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس دکان پر سیب اچھے نہیں تھے۔ اب آپ تھوڑی دور بڑی مارکیٹ سے پھر سبز سیب ہی خرید لاتے ہیں۔ گھر لا کر چکھنے پر وہ بھی کھٹے ہی نکلتے ہیں۔ اب آپ مین منڈی سے سب سیب خرید کر لاتے ہیں، مگر نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ اگر آپ فیصل آباد میں رہتے ہیں تو آپ یہی تجربہ لاہور اور کراچی میں بھی کرنا چاہتے ہیں، مگر ان شہروں میں بھی وہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اب آپ سبز دیکھتے ہی یہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ یہ ترش یا کھٹا ہوگا، مگر آپ کا یہ ایکسپیرینس ابھی صرف پاکستان تک محدود ہے۔ یہ بات تھیوری کہلائے گی۔ اب آپ دبئی، لندن، نیو یارک، استنبول میں بھی سبز سیب خرید کر دیکھ لیتے ہیں، مگر وہاں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ذائقہ ملتا ہے۔ جب تک آپ اسے پوری دنیا میں ٹیسٹ نہیں کر لیتے، آپ کی یہ تھیوری ہی رہے گی۔ جب ساری دنیا میں اس کا نتیجہ ایک سا آئے گا، اس وقت آپ کی تھیوری لا یا قانون بن جائے گی، اور اگر یہ دنیا کے ایک مقام مثلا برازیل کو چھوڑ کر ہر ملک میں ایک ہی طرح کا بیہیو کرے تو پھر یہ لا میں نہیں بدلے گی، بلکہ تھیوری کی سٹیج پر ہی رک جائے گی۔ حیران کن طور پہ فزکس میں آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور ہائزن انسرٹینٹی پرنسپل ایگزسٹ کرتا ہے۔ سائنس کی چند مشہور تھیوریز درج ذیل ہیں: کائنیٹک مولیکولر تھیوری، اٹامک تھیوری، تھیوری آف ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن، تھیوری آف پلیٹ ٹیکٹونکس۔
اب ہم اگلے اسٹیپ پریڈکشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ ماضی یا پچھلے مشاہدات و تجربات کی بنیاد پر مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرنے کو پریڈکشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو کھانے میں بد پرہیزی کرتے دیکھتے ہیں یا کسی طالب علم کو ہر وقت موبائل یا کمپیوٹر گیمز میں مصروف پاتے ہیں، تو آپ اپنے پاس تجربات کی بنیاد پر پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ بد پرہیزی کرنے والا آدمی بیمار اور گیمز کھیلنے والا آدمی امتحان میں بری طرح پٹے گا۔ A prediction most often takes the form of an if-then statement۔ if-then statement کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا یا ایسا نتیجہ نکلے گا۔ جیسے ظالم کی کھیتی کبھی نہیں پنپتی، چکر دینے والے دھوکے باز کی دکانداری کبھی بھی لمبے عرصے کے لیے نہیں چلتی، ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا مال اپنے اثرات دکھا کر رہتا ہے، یعنی یہ کرو گے تو اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ اب ہم چھٹے اور آخری سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ لا یا قانون ہے۔ یہ بہت سارے تجربات کے نتائج اور مشاہدات کی سمری ہوتی ہے۔ ایک قانون بتاتا ہے کہ آپ ہر دفعہ ایک ہی نتیجہ نکلنے کی امید یا توقع رکھ سکتے ہیں۔ ایک لا کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے if then always، ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، اور جب بھی ایسا کرو گے تو ہمیشہ یہی نتیجہ نکلے گا۔ قرآن کریم بک آف لا ہے اور اس کے قوانین اٹل اور محکم ہیں۔ اب ایک بات کی وضاحت جو عام طور پر ہر سوچنے والے کے ذہن میں اٹھتی ہے، کیا سائنسدان اس بات کا اوتھ لے کر کام شروع کرتے ہیں کہ ہم اس پروسیجر کے ایک ایک سٹیپ کو فالو کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ نہ تو تمام سائنسدان ایک ہی طرح کے سائنٹیفک میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اس کے ہر سٹیپ کو اسی ترتیب سے دہراتے یا فالو کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جس سوال کا جواب چاہتے ہیں ان کے ذہن میں اس کے بارے میں واضح خیال یا آئیڈیا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے مواقع پر ان کو اپنے مفروضے میں پھر سے کچھ تبدیلیاں کر کے دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران انہیں ہمیشہ درست پیمائشیوں اور ڈیٹا کا صحیح ریکارڈ لینا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو سائنٹیفک میتھڈ کو ہمیشہ ایک مخصوص ڈھنگ یا ترتیب میں فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائنٹیفک میتھڈ میں اکثر دوسرے عناصر بھی اپنا کردار نبھاتے ہیں، جیسے کہ اچانک یا حادثاتی طور پر کسی بات کا سامنے آ جانا۔ الیگزینڈر فلیمنگ اسی طرح کی 2 دریافتوں کے لیے مشہور ہے۔ ایک موقع پر جب نزلے کی وجہ سے اس کے ناک سے ایک قطرہ بیکٹیریا کی اس پلیٹ میں جا گرا جسے وہ ریسرچ کے لیے استعمال کر رہا تھا، نتیجتاً اس نے لائسوسوم دریافت کر لیا، اور دوسرے موقع پر جب اس نے پایا کہ اس کی بیکٹیریا کی ایک پلیٹ پر پھپھوندی لگ چکی ہے، اور بعد میں اسی سے اس نے پینسلین دریافت کر لی، اور گلوانی نے بیالوجی کے تجربات کرتے ہوئے الیکٹرک کرنٹ دریافت کر لیا۔ بعض اوقات صرف دماغی تگودو یا تھاٹ پروسیس ہی کافی ہوتے ہیں، کیونکہ اس دور کی ٹیکنالوجی اصل تجربہ پرفارم کرنے کی متحمل نہیں ہوتی۔ نیوٹن نے مصنوعی سیاروں کی پیشنگوئی کی تھی اور آئنسٹائن نے اسی طرح ریلیٹیوٹی کا تصور دیا تھا۔ بجائے پروفیشنل سائنسدانوں کے اکثر اس طرح کی دریافتیں کرنے والے افراد شوقیہ اشخاص ہوتے ہیں، جیسے کہ بینجامن فرینکلن ایک سیاسی فرد اور اسکول ٹیچر جارج اوہم۔ بعض اوقات سائنسدان ان افراد کے تجربات سے درست نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں جو تمام نکات یعنی ڈاٹس کو مناسب طریقے سے ملانے میں ناکام رہے تھے۔ لائز میٹنر اور اس کے بھتیجے اوٹو فرش نے اسی طرح نیوکلیئر فیجن کو دریافت کیا تھا۔ ایک اہم چیز قدرت کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسے کام کرتی ہے۔ اس کا سب سے زیادہ انحصار آپ کے زاویہ نگاہ یا نقطہ نظر پر ہے کہ آپ کس طرح سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ دریافتوں کا انحصار دیکھنے اور سوچنے کے مخصوص انداز فکر پر ہے، کیونکہ وہی چیزیں یا واقعات دوسرے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر سوچنے کا تردد کوئی کرتا ہے۔ Videos on branches of science and how to make concept map are available on our channel. You can also get conceptual physics Urdu translation. For more videos and other information, keep in touch with our YouTube channel, Lighthouse RTF. Thank you.